السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے، جس کی توفیق سے اس رمضان مبارک کا یہ دوسرا عشرہ گزر رہا ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے، دوسرے جو 10 دن ہیں، یہ مغفرت کے ہیں۔ ان پورے 10 دنوں میں اللہ تعالی کی طرف سے بہانے بہانے پر مغفرت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے کرم کرنے والے ہیں۔ وہ جانتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، تو ان کے اندر، ان کی خمیر میں، ان کی فطرت میں نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہو۔ جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے اور وہ نمک آٹے کے ایک ایک ریزے میں گھس کر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ چاول میں، کھانے میں نمک ڈالتے ہیں، سالن میں نمک ڈالتے ہیں، تو وہ نمک ایک ایک دانے میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ آپ لقمہ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں نمک ہے، اس لیے کہ پھیکا نہیں ہے، اور اگر نمک زیادہ ہو جائے تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں نمک زیادہ ہے۔ تو جیسے سمجھنے کے لیے نمک کا اثر ایک ایک دانے میں، ایک ایک قطرے میں پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو چیز، اس کے خمیر میں جو چیز ڈالی ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ کرنے کا مادہ اور نیکی کرنے کا مادہ، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ نے خود ڈالی ہے، تو اللہ کو معلوم ہے یہ گناہ کرے گا، میرا بندہ، میری بندی اس سے گناہ سرزد ہوں گے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے کہ انسان غلطی کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس سے کہیں نہ کہیں چوک ہو جائے گی۔ یہ جو لفظ ہے
اسے ہر آدمی مان لیتا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں چوک ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے چلو. اور آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی آپ تھوڑی سی غلطی کی ہے اور وہیں آپ نے کہا سوری، تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے غلطی کر کے اس نے معافی مانگ لی ہے تو چلو درگزر کرتے ہیں. سب کو معلوم ہے، ہم سب کے خالق و مالک کو بھی معلوم ہے کہ میرے بندے غلطیاں کریں گے، غلطیاں نہیں، غلطیاں پر غلطیاں کریں گے. ان کی صبح غلطیوں کے ساتھ، ان کی شام غلطیوں کے ساتھ، ان کی تنہائیاں غلطیوں کے ساتھ، ان کے اجتماعات غلطیوں کے ساتھ. شادیاں ہوتی ہیں، ولیمے ہوتے ہیں، جلسے اور جلوس ہوتے ہیں. اور ابھی آپ نے اسکول کے فنکشن دیکھے ہوں گے، کیا ڈانس، کیا گانا بجانا، کیا ٹھیا، بچے ناچ رہے ہیں اور والدین بیٹھ کر کے تالیاں بجا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سب ہوگا. ناچ گانے بھی ہوں گے، نافرمانیاں ہوں گی، شرابیں پی جائیں گی، سود کھایا جائے گا، زنا کیا جائے گا. آدمی تکبر بھی کرے گا، حسد بھی کرے گا. جتنے گناہ ہیں وہ سب میرے بندوں سے سرزد ہوں گے، کسی سے کم کسی سے زیادہ. کوئی یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے سوائے حضرات انبیاء کے. حضرات انبیاء تو معصوم ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھیں گے. یہ چوک ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اپنے بندوں کے اندر غلطی کرنے کا، نافرمانی کرنے کا آپشن رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھے گا. اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہو. خطاؤن، علماء نے فرمایا خطاؤن کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والے. اب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھ لیں میں کیا کر رہا ہوں، میں کس نالے میں تیر رہا ہوں یا کس سمندر میں تیر رہا ہوں. میری آنکھ کیسی ہے، میرے کان کیسے ہیں، میری زبان کیسی ہے، میری سوچ کیسی ہے، سب پہنچے ہوئے ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دودھ کا دھلا ہوں، میں بھی نہیں کر سکتا. بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سب سے زیادہ اس مجمع میں گناہ کرنے والا میں. من آنم کے من دانم، مجھے معلوم ہے میں کون ہوں. کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. تو جب گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، دیکھو گناہ دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو جان بوجھ کر ہوتا ہے یا پھر انجانے میں ہو جاتا ہے.
یہ جو آیت میں نے پڑھی، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ ایک تو بھولے سے انجانے میں گناہ ہونا، اور ایک ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ یہ دونوں ہو رہے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے میرے بندے یہ دونوں کریں۔ جب اپنے بندوں کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ جن سے گناہ سرزد ہوں گے، دیکھو میرے عزیزو، اپنی نفس کی اصلاح کے لیے کسی شیخ کے پاس جا کر کے اپنی اصلاح کرانا کہ میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں، میرے اندر گناہ کا مادہ آپ ختم کر دیجئے۔ ذرا غور سے، میں کسی شیخ کے پاس جا کر اپنی تربیت کرانے کے لیے میں یہ کہوں کہ حضرت میرے اندر سے گناہ کرنے کا مادہ ختم کر دیجئے، میں گناہ ہی نہ کر پاؤں، میرے اندر گناہ کا خیال ہی نہ پیدا ہو، تو دنیا میں کوئی ایسا شیخ نہیں ہے جو کوئی ایسا وظیفہ بتا دے یا کوئی ایسا پھونک مار دے جس کی بنا پر وہ چیز ختم ہو جائے اور پھر آدمی بالکل ہی گناہ کا تصور بھی نہیں آ رہا ہے، ایسا ہو جائے، ایسا امپاسبل۔ جو چیز اللہ نے ڈالی ہے آپ اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کوئی وظیفہ نہیں ہے، ہاں اسے کنٹرول میں کرنا۔ گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے مگر آدمی اللہ کے ڈر سے اسے بچنے کی کوشش کر رہا، یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہے اس سے گناہ اگر سرزد ہو گیا تو فوراً وہ کیا کرے گا؟ کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر کے اس نے اس کا تریاق حاصل کر لیا ہے، شوگر زیادہ ہو رہی ہے، اچھا کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا انڈکشن ڈال لے شوگر لیول ہو جائے، اچھا یہ تریاق ہے اس کا۔ کیا ہوا میاں پسینہ پسینہ ہو رہے ہو؟ نہیں شوگر زیادہ ہو رہی ہے، اچھا کوئی بات نہیں ہے، ٹیبلٹ لے لے، شوگر ڈاؤن ہو جائے گی، آدمی نارمل ہو جائے گا، ہے نہیں؟ ایسے ہی میرا عزیزو اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز پیدا کی ہے تو بندہ گناہ کرے گا، جان کر بھی کرے گا، انجانے میں بھی گناہ ہو جائے گا۔ اب کیا کرے؟ گناہ پر گناہ کرتا جائے، شیطان تو شیطان کا بابا بن کے بیٹھ جائے؟ نہیں۔ اب یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو تمہارے باپ آدم علیہ السلام نے جو کیا وہ کرنا ہوگا، وہی تریاق ہے، وہی اس کا علاج ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام 350 یا 400 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ آسمان کو سر اٹھا کر نہیں دیکھا، شرم کے مارے۔ ہوتا ہے نہیں، جب غلطی ہو جاتی ہے تو آدمی سر جھکا لیتا ہے، سر اٹھاؤ میاں، نہیں غلطی ہو گئی ہے جناب معاف کیجئے، غلطی ہو گئی ہے، سر نہیں اٹھاتا ہے۔ یہی چیز اللہ نے سکھائی کہ دیکھو جیسے تمہارے والد سے، تمہارے باپ سے، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی اور چوک ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ غلطی ہو گئی. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا. یا اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے اور نظر کرم نہیں کریں گے اور میرے گناہ کو درگزر نہیں کریں گے اور اپنی رحمت کی جھولی میں اور چادر میں نہیں لپٹیں گے، ہم تو ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. تو اللہ نے توبہ قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. اور یہی آج بھی اللہ کر رہے ہیں. حدیث میں ہے جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالی اعلان کرواتے ہیں، اے رات میں گناہ کرنے والوں، رات میں گناہ کرنے والوں توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو معاف کرنے کے لیے تیار. اور جب شام ہوتی ہے اللہ اعلان کراتے ہیں، صبح میں گناہ کرنے والوں توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہارے گناہ کو بخشنے کے لیے تیار. اللہ اکبر. اور پھر یہ موقع تو ایسا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ، اس میں تو مغفرت ہی مغفرت، مغفرت ہی مغفرت، پورے 10 دن مغفرت کے ہیں. اب میرا کام کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ گناہ تو ہو گئے ہیں، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. وہ ایک مثال ہے. 100 چوہے کھا کر بلی کہاں گئی؟ حج کو گئی. لوگ اس مثال کو ایسا پیش کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد آدمی صوفی بن رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، یہ مثال غلط ہے. علماء نے فرمایا 100 چوہے نہیں، 200 چوہے کھا کر بھی بلی کہاں جائے گی؟ وہ حج کو ہی جائے گی. اس لیے کہ وہ ایک ہی در ہے جہاں معافی مل سکتی ہے، اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص 99 قتل کر دیا، 90 پر 9 لوگوں کو قتل کر دیا. اب اس کے دل میں احساس ہوا کہ یا اللہ گناہ تو ہو گیا. جیسے میں نے کہا جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے، انجانے میں بھی ہو سکتا ہے. گناہ ہو جانا یہ غلطی نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا حضرت عجیب عجیب باتیں کر رہی نا. گناہ ہو جانا یہ غلطی نہیں ہے. پھر گناہ کے بعد معافی نہ مانگنا یہ غلطی ہے. 90 پر 9 قتل. اب اس کے ذہن میں ایک بات آئی، یا اللہ اتنے قتل کر دیا ہوں، میں اتنا برا ہو گیا ہوں، اب میں توبہ کر لیتا ہوں، نیک بن جاتا ہوں. ہوتا ہے نہیں؟ آدمی بڑا پاڑے گر بن کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، روڈی بن کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایک مرتبہ بیٹھ کر کے سوچتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں غلطی کر رہا ہوں، مجھے توبہ کرنا چاہیے. وہ توبہ کر لیتا ہے. تو یہ سوچ کر کے ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں اور غلطیاں پر غلطیاں کی ہیں. کیا ہوا؟ 90 پر 9 لوگوں کو قتل کیا. تو اس راہب نے کہا اچھا 90 پر 9 غلطیاں کر کے اب آئے ہو معافی مانگنے کے لیے؟ نہیں، معافی نہیں ہوگی. اتنے لوگوں کو مار کر کے معافی نہیں ہوگی. اب یہ تھا پہلے سے کیا؟ خون دیکھنے والا، خون پینے والا.
ہوتا ہے جن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نا، جب تک وہ خون نہیں دیکھتے ہیں ان کو تسلی نہیں ہوتی. ایک صاحب میرے سامنے کہنے لگے، حضرت ہم لوگ تو ایسے ہیں جب تک چیر کو پھاڑ کو خون دیکھتے ہی ہمیں سنت نہیں ہوگا. انسان کو جانوروں کو نہیں، جو روڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، اور ہم جیسے لوگ کیا ہوتے ہیں خون دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہسپتال جاتے ہیں تعزیت کے لیے، بیمار کو دیکھ کر یہ بیمار ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے. اب اس کے تیور جو بڑھے، اس قاتل کے کہا کہ تجھے قتل کر کے 100 مکمل کرتا، قتل کر دیا. اور پھر جب آدمی کا دل پسیج جاتا ہے اور دل میں جب بات آ جاتی ہے میں غلطی کر رہا ہوں تو غلطی کر کے پھر وہ آنکھوں میں آنسو لاتا ہے. اب وہ سوچنے لگا کہ 100 تو ہو گئے، اب کیا کروں. پھر ایک راہب کے پاس، میں 100 مکمل کر دیا ہوں قتل کر کے، میں توبہ کر کے اچھا بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو سامنے بستی ہے وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. بولتے ہیں اگر کوئی اصلاح کرانے کے لیے بے قرار ہے، بے چین ہے، میرے سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، دل میں ایک بات آتی ہے کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے میں اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرا لوں، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے نکالتے ہیں. اب وہ توبہ کرنے کے ارادے سے، معافی مانگنے کے ارادے سے نکلا، اللہ کی شان درمیان میں موت آ گئی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے فیصلے. تو میں نے جو کہا نا کہ 100 چوہے کھا کر کے بلی حج کو جاتی ہے تو وہ حج کو ہی جائے گی، 100 قتل کر کے وہ معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ بس جا رہا ہے. اللہ اس کی قدر کرتے ہیں. دو فرشتے آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور پھر نیکیوں والے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے. ہم لے کے جائیں گے. آپ کیوں لے کے جائیں گے؟ یہ 100 لوگوں کا قتل کیا. آپ کیوں لے کے جائیں گے؟ یہ توبہ کے لیے نکلا تھا، اس لیے ہم رحمت کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوئی، کون لے کے جائے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو کس کا فاصلہ، اگر یہ اس بستی کے نزدیک پہنچ گیا ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائے، اور اگر یہ ابھی نکلا تھا تو پھر آپ عذاب کے فرشتے لے جائیں. روایتوں میں موجود ہے کہ اگرچہ کہ وہ نکلا تھا ابھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکڑ کر کے ادھر کر دیا اپنی رحمت سے، اور کہا کہ یہ بستی کے قریب توبہ کرنے کے لیے جو جا رہا تھا اس بستی کے قریب پہنچ چکا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا. رحمت کے فرشتے لے گئے. تو میں نے کہا بلکہ حدیث میں کلکم خطاؤن، تم سب کے سب بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہو، وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. گناہ ہو جانا گناہ نہیں ہے، گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا گناہ ہے. اس لیے میرے پیاروں، جب یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، اور روزوں سے اور پھر تراویح پڑھنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے، تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والے، اب میرا کام یہ ہے
کہ میں بیٹھ کر کے ذرا اپنے گناہوں کو یاد کروں اور اللہ سے کہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، بے شک میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، میرے آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں میں بڑا پاپی ہوں، میرے کانوں سے جو گناہ ہوئے ہیں میں بڑا پاپی ہوں، میرے ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، پیروں سے گناہ ہو گئے، یہاں تک کہ میری شرمگاہ سے گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ ہو گئے، میں پاپی ہوں، میں زانی ہوں، میں چور ہوں، میں اچکا ہوں، میں ڈاکو ہوں، میں سود خور ہوں، میں بے نمازی ہوں، میں قرآن نہ پڑھنے والا، ذکر نہ کرنے والا، پتہ نہیں اللہ میں نے کیسی کیسی کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، بیٹھ کر کے دو آنسو بہائے، گرم گرم دو آنسو، اللہ غلطی ہو گئی اللہ، یا تو کسی دوست کی وجہ سے ہو گئی، یا ماحول کی وجہ سے ہو گئی، یا پھر تو نفس و شیطان میرے پیچھے جو پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہو گئی، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ بیٹھ کر کے بار بار اللہ سے معافی مانگ لے۔ میرا عزیزو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بہانے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ نہیں چاہتے میرے پیاروں میرے بندے جہنم میں جائیں، میری بندیاں جہنم میں جائیں، اللہ نہیں چاہتے، اللہ کے حبیب نہیں چاہتے، نہیں چاہتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی بہانے سے مغفرت کریں گے، بہانے سے۔ اللہ تعالیٰ جب بخشنا چاہیں گے، یہ دیکھو میرے پیار، جب اللہ بخشنا چاہیں گے تو اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، دیکھو میں نے اپنے بندوں کے اوپر فرائض فرض کیے تھے، فرائض 5 نمازیں فرض ہیں، اور رمضان میں 30 روزے فرض ہیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ لیکن میرے بندوں نے، میری بندیوں نے فرائض کے علاوہ بھی نوافل پڑھے، نفل روزے رکھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کی، اور ذکر و اذکار کیے۔ اے میرے حبیب، آپ کی وجہ سے انہوں نے یہ نمازیں پڑھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے جو فرض کیا تھا اس سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، اپنا ایک سامان انہوں نے کہا کہ اتنا سامان آپ لے جائیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اگر ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ فائن بھرنا پڑتا ہے۔ 30 kg لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ 40 kg لے جائیں گے تو 10 kg جو زیادہ لے گئے ہیں آپ وہاں کسٹم میں پیسے بھرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو فرائض ہے ان کے علاوہ میرے بندوں نے جو سنت پڑھے ہیں، نفل پڑھے، اب کیا کرنا ہے؟ ہم تاوان بھریں گے، ہم تاوان بھریں گے۔ کیسے؟ اللہ کے حبیب سے اللہ فرمائیں گے کہ ایسا کرو، تم سفارش کرتے جاؤ، میں قبول کرتا جاؤں گا اور ان کو جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ تو اللہ کے حبیب سفارش کرتے جائیں گے ان لوگوں کی جنہوں نے سنت پڑھی، نفل پڑھی، فرائض کے علاوہ۔ جیسے اب رمضان میں تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اشراق ہے، چاشت ہے تو نفل ہے، تہجد ہے نفل ہے۔
اور 12 رکعت روزانہ، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ جو 12 رکعت ہے یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اللہ کے حبیب سفارش کرتے جائیں گے کہ یا اللہ انہوں نے سنت پڑھی، انہوں نے نفل پڑھی، انہوں نے تراویح پڑھی، انہوں نے سنت مؤکدہ ادا کی، اللہ تعالیٰ بخشتے جائیں گے اور جنت میں بھیجتے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو نیکیوں کا مسئلہ ہے۔ اور جہاں رونے کا مسئلہ ہے، اللہ یہاں فرما رہے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ معافی تو معاف اللہ ہی کریں گے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، معافی تو معاف تو اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ جنت ہے جنت۔ اس لیے میرے عزیزو بیٹھ کر کے ذرا توبہ، استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر لیجئے، اللہ معاف کر لیجئے، اللہ معاف کر لیجئے۔ یہ معافی جو ہے گناہ کر کے بھی ہو سکتی ہے اور نیکی کر کے بھی ہو سکتی ہے۔ گناہ کر کے بھی آدمی معافی مانگے اور نیکی کر کے بھی اللہ سے استغفار کرے کہ یا اللہ جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا۔ اسی لیے نماز ادا کرنے کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ جیسے نماز پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس استغفار پر ہماری نمازوں کو قبول کریں گے، ہمارے توبہ پر، ہمارے استغفار پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشیں گے، بلکہ اگر اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ ہاں، سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیں گے، تو جتنا بڑا گنہگار ہوگا وہ اتنا بڑا ولی بن جائے گا۔ اس لیے میرا عزیزو اپنی مغفرت، اپنے والدین کی مغفرت، اپنے بھائی بہنوں کی مغفرت، اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے اساتذہ کی، اپنے دوستوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے والوں کی، بستی والوں کی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مومنین ہیں، مؤمنات ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات آئے چلے گئے، اس وقت موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان سب کی نیت کر کے آپ اور میں اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ ان سب کی آپ مغفرت فرمائیے۔ اس رمضان کے دوسرے عشرے کی برکت سے آپ معاف کیجئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تیار ہے، تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ایام باقی ہیں اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ پورے روزے نصیب فرمائے اور بقیہ ساری تراویح نصیب فرمائے۔